إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین. الملقب بطاہ والیاسین. محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاة. صلوات حضرات محترم، ماننے اور پہچاننے کے ذیل میں یا معرفت اہل بیت کے ذیل میں جو گفتگو آپ حضرات کے درمیان میں جاری و ساری ہے، آج سلسلے کی 5ویں کڑی کہ سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مرتبت کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے. اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو حسین کے دروازے پہ جانا ہے. آپ کو نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے، نجات کا تعلق آخرت سے ہے. گویا اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا و آخرت کے شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں. حسین کے در سے سب کو ملا ہے. انسان نے سدا پایا ہے، کچھ کھویا نہیں ہے. یہاں سے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، نہیں جب صلوات بھیجے تو تکلف کے ساتھ دیکھیے، کنجوس کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو پیسہ خرچ نہیں کرتا اسے کنجوس کہتے ہیں. اس سے بڑا کنجوس وہ ہے خود تو نہیں خرچ کرتا، کسی کو خرچ کرتے ہوئے بھی برداشت نہیں کرتا. کیوں اتنا خرچ کرتے ہو؟ اس سے بڑا کنجوس وہ ہے جو نہ خرچ کرتا ہے نہ کسی کو خرچ کرنے دیتا ہے، بلکہ خرچ کرنے والوں کے خلاف بولتا ہے. اور سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جب کسی امام یا معصوم کا نام آئے اور صلوات نہیں بھیجتا. صلوات بذات خود ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے. ہم جب صلوات بھیجتے ہیں، واحد عبادت ہے جس میں لا شریک بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. جب ہم بھیجتے ہیں تو وہ بھی بھیجتا ہے. رضان محترم، خیر بات آ گئی ہے تو آج کا جو تحفہ ہے وہ پہلے ہی دے دوں.
آج کل پینڈیمک دور چل رہا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، خاص کر پیسے کو لے کے۔ بہت سو کی جابس چلی گئی، بہت سو کی ہے لیکن سیلریز کم ہو گئی۔ بہت سے مثالیں ہمارے سامنے ہیں، خیر ان تمام مثالوں کو پیش نہیں کرنا چاہتا۔ معصومین نے ہمیں کبھی کسی چیز سے مایوس نہیں کیا، ان کی نگاہیں قیامت تک ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حالات سے پریشان ہے، تنگی دست سے پریشان ہے، ہارٹ ٹائٹ ہو گیا ہے، سفیشینٹ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس جو اس کی ضرورتوں کو میٹ کر سکے، کہتے ہیں کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، اور بعض روایت میں 72 مرتبہ جو زیادہ معتبر ہے، 72 مرتبہ کوئی جس عالم میں آپ بیٹھے ہیں نا، تشہد اور سلام پڑھیں، اس سٹنگ کو چینج کیے بنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے تشہد سلام کے بعد ریلیکس ہو کے آدمی بیٹھ جاتا ہے، آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ جاتا ہے، جیسا اس کو آرام ہو ویسا بیٹھنے کا۔ علماء نے بھی کہا کہ کسی بھی حالت میں بیٹھو، لیکن اس کے لیے کہا ہے کہ تشہد سلام کے بعد اپنے بیٹھنے کے سٹائل کو چینج کیے بنا 72 ٹائمز یا باسطو، یا باسطو، ایسا نہیں کہ یا باسطو، یا باسطو، آرام سے، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو کوئی پڑھے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھوکا مر نہیں سکتا۔ جتنی کی ضرورت ہے اتنا انتظام اسے ہو ہی جائے گا، کہ جس کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا سوائے اس در کے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ لیکن اس در سے وفاداری چاہیے۔ ایک بادشاہ کے یہاں اچانک اعلان ہوا کہ چوری ہو گئی۔ بادشاہ نے خزانچی کو بلایا، کہا دیکھو کیا چوری ہوئی، کہا دروازہ کھلا ہوا ہے، تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ خزانے میں گیا تو چور، کیا چرایا پتہ نہیں، کہا دیکھ لو۔ اب اس نے حساب دیکھا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ چور نے بڑی اطمینان سے دروازہ توڑا، تالا توڑا، دروازہ کھولا، اور سب کچھ اس نے ایک بورے میں بھر لیا۔ نکل کے جانا تھا اس کو لیکن وہ چھوڑ گیا۔ گویا چور نے بتلا دیا میں چاہتا تو سب کچھ لے جا سکتا تھا، لیکن لے کے نہیں گیا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، ایسا کون سا چور ہے؟ ہاتھ میں آ جانے کے بعد خزانہ چھوڑ گیا، بلاؤ اسے۔ لوگوں نے کہا اس کو بلائیں گے تو آپ مار نہیں ڈالیں گے؟ کہا نہیں، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اعلان کیا گیا جو بھی چور ہے دربار میں آ جائے، اور یہ بتائے کہ کیوں اس نے سب کچھ سمیٹنے کے بعد ایک اشرفی بھی نہیں چرائی، اور میں جان کی امان دیتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چور نے جب سنا تو آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا میں وہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے چوری کے ارادے سے یہاں پہ اس دروازے کو کھولا، تالے کو توڑا، سب کچھ میں نے سمیٹ لیا۔ میں نے وہاں دیکھا ایک بورے میں کچھ سفید سفید سا ہے، میں نے اس کو چکھا، دیکھا نمک ہے۔ میرے ضمیر نے کہا جس کا نمک کھا لیا اس سے غداری نہ کرنا، بس اسی لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ نے کہا تجھ جیسے انسان کی مجھے ضرورت ہے جو نمک حلال ہو، لہذا میں تجھے وزیر بناتا ہوں۔ تو ایک بادشاہ جو گنہگار بھی ہے، عام انسان ہے، وفادار کو اتنے بڑے درجے پہ پہنچا سکتا ہے، تو جو زہرا کا وفادار ہو، وفا شرط ہے۔ اہل بیت سے وفا کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی ڈیسٹنی بدل جائے گی۔ تکبر نہ کیجیے گا، تکبر بہت بڑی بلا کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ کیوں،
میں خود نہیں جانتا کیوں گھمنڈ کرتے. انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھے، ایک نجس خطرے سے بنا، اس کے بعد دنیا میں آیا، اس مٹی سے نکلا، ایک دن مٹی میں چلا جائے گا. مٹی سے مٹی کے سفر کا نام ہے زندگی. اور جب گیا تو نجس، اتنا نجس جس نے اس کو چھوا وہ بھی نجس. غسل دے کے پاک کر کے اس کو بھیجا جاتا ہے. پھر گھمنڈ کیسا؟ کبھی کبھی دیکھیے کن چیزوں پہ آدمی گھمنڈ کرتا ہے. یا تو دولت پہ کرتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، اور مولا کیا کہتے ہیں؟ دولت ایک فاحشہ عورت کی طرح ہے، کس دن تم کو چھوڑ کے چلی جائے بھروسہ نہیں ہے. تو پھر دولت سے پر فخر کرنا کیسا؟ جوانی پہ کرتا ہے. جتنا بھی خوبصورت انسان ہے، جہاں 50 سے آگے بڑھا، وہی چہرہ جھریوں سے بھر جاتا ہے، طاقت ٹوٹ جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے. کسی نے کیا بہترین شعر کہا ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. شباب پہ انسان فخر کرتا ہے. شاعر کہتا ہے ایسا گیا شباب کہ پھر نہ ملا، ایسا گیا شباب کہ پھر نہ ملا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. تو ظاہر مطلب غرور اور گھمنڈ کبھی کبھی علم پہ بھی آدمی کو ہو جاتا ہے. ایک طالب علم تھا نجف میں، بیچارہ کن ذہن تھا، ساری رات محنت کرتا، رٹتا، صبح سے پہلے سوتا، صبح اٹھا تو فریش، سب کچھ اریز ہو جاتا. اور استاد اسے سدا ڈانٹتے، کیسا انسان ہے، اتنا پڑھایا، اتنا سمجھایا، پھر بھی بھول جاتا ہے. تو بہت شرمندہ رہتا. ایک دن اپنے دوست سے کہنے لگا مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، کیا کروں جی کہ ہر وقت مجھے گالیاں سننی پڑتی. کیا چاہیے تجھے؟ کیا مجھے علم چاہیے. کیا تو نجف میں ہے، در علم کے پاس تو رہتا ہے، پھر کائے کے لیے پریشان ہوتا؟ جا مانگ. اچھا مانگنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے. جا مانگ مولا سے. آیا زری کو پکڑ کے رو رو کے مانگا، مولا مجھے علم چاہیے، مولا مجھے علم چاہیے. اب یہ ہوا کہ وہ روتے روتے غش کھا گئے. خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے. علم چاہیے؟ کہاں مولا علم چاہیے. کیا میرے پاس آ. قریب گیا، پہچانی ہے علی کو. ماننا اور چیز ہے، پہچاننا اور چیز ہے. اور مولا دے کے بھی دیکھتے ہیں، لے کے بھی دیکھتے ہیں. اب مولا نے کہا ادھر آ. گیا قریب میں، کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دیا. اب یہ کہتا جب میں اٹھا تو میرے پاس کتابیں تھیں، میں جس کتاب کو اٹھاتا میرے سامنے اسکرین کی طرح آ جاتی. فلاں پیج پہ یہ باب ہے، فلاں پیج پہ یہ باب ہے، فلاں باب میں یہ علم ہے، فلاں باب میں یہ، پوری کی پوری کتاب رٹائی ملتی. دوسری کتاب اٹھاتا وہ بھی سب، تیسری اٹھاتا اس کا بھی ماہر، چوتھی اٹھاتا اس کا بھی عالم. بہت خوش ہو گیا، میرے مولا نے مجھے دے دیا. اب آ کے کلاس میں بیٹھا. جب استاد سمجھا رہے تھے تو طرح طرح کے کوشچنز پوچھتا تھا. اچھا دیکھیے سوال دو طرح سے کیے جاتے ہیں. ایک تو جینیونلی کچھ جاننے کے لیے، کچھ لوگ آزمانے کے لیے بھی کرتے. اب اس میں وہ بیماری تھی. اب جو عالم تھے جو پڑھا رہے تھے طرح طرح کے کوشچنز پوچھتا، ان کو جو ہے نا کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا. اچھا جو اس طرح کرتے ہیں ساتھی بھی ایسے مل جاتے، واہ 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 کیا کہنے، آپ کا علم آج کل بہت اوپر ہے. آپ استاد کو پیچھے ہٹا دیے. اب یہ واقعی غرور میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا. استاد نے کہا کہ کیوں اتنا بولتے ہو، ذرا کم بولا کرو. کیوں نہ بولوں، سارا علم مجھے پتا ہے، یہاں تک کہ آپ جو پڑھانے والے وہ بھی میں جان جاتا ہوں.
استاد نے یہ نہیں پوچھا کہ تجھے کیسے ملا. ایک دن دیکھے، 2 دن دیکھے، عالم ہی ہوتا ہے. 3 دن دیکھے، بولے بیٹا تو ذرا بیٹھ جا، تیرے سے بات کر رہا ہے، باقی سب چلے جاؤ. سب چلے گئے. بولا ادھر آ، یہاں بیٹھ، آج کل بہت بولنے لگا ہے، تو بہت اڑ رہا ہے. ایک بات بتاؤں تجھے، جس نے تیرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس نے میرے کان میں پورا سورہ حمد پڑھا ہے. صبر ضروری ہے، عالم میں صبر ہونا ضروری ہے. صبر عالم کی پہچان ہے، غصہ عالم کی پہچان نہیں ہے. ہاں جلال بھی عالم کی پہچان ہے. تو اذان محترم، خیر ایک الگ بات ہو جائے گی. تو وفا چاہیے اہل بیت سے. اگر وفا ہے تو پھر اہل بیت ایسے نوازتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نوازش نہیں تو ان کی اور کیا ہے جو مجلس حسین ہمیں دے دی. اس سے بڑھ کے کوئی پراپرٹی ہے؟ اذان محترم، خون کے رشتوں سے بڑھ جاتا ہے یہ رشتہ ایمان کا. آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، روز سننے کے لیے آتے ہیں، کیا لگتے ہیں آپ میرے؟ کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود جتنے میرے چاہنے والے ہیں میرے رشتہ داری میں، ان سے زیادہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو ہر رشتے سے بلند ہو جاتا ہے. مجلس حسین، اس کو کم نہ گردانیے گا. بہت بڑی عطا کا نام ہے، بہت بڑی پراپرٹی کا نام ہے. ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو ہے تو بھی ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. کچھ لوگ فخر کرتے ہیں نا، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری بینک بیلنس ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری جاب ہے. فخر کرتے ہیں. اور قدرت مسکراتی ہے، یہ باہر کی دنیا تیری کیسے ہو گئی جبکہ تیرے اندر کی دنیا تیری نہیں ہے. یہ دل تیرے اشارے پہ نہیں دھڑکتا، یہ خون تیرے اشاروں پہ نہیں چلتا. جب تو اندر کا مالک نہیں ہے تو باہر کا مالک کیسے ہو گیا؟ انسان مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے. 2-4 لوگوں نے سلام کیا کر دیا، تیور نہیں ملتے. لوگ مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں، اس کا مطلب میں بڑا ہو گیا. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھانے والا پسند نہیں ہے، سر جھکانے والا پسند. ایک صلوات پڑھے بر محمد. آپ کو ایک بات بتاؤں، مجلس امام حسین پہ لوگوں نے ریسرچ کی. CIA نے اپنے ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میں جہاں جہاں مجلسیں پڑھتا ہوں میں یہ بات ضرور پیش کرتا ہوں. CIA نے ایک ایجنٹ کو بھیجا کہ جا کے دیکھو آخر محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کی طاقت کیا ہے، اسٹڈی کرو. تو ہمارے جیسے لباس میں ہمارے درمیان میں آ گیا. آنے کے بعد اس نے ریسرچ کرنا شروع کیا. 7 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد اس نے ایک رپورٹ تیار کی. CIA کے ایجنٹ رپورٹ تیار کرنے کے بعد گیا اپنے آفس میں، کہا کہ میرے پاس ساری رپورٹ ہے شیعوں کی، کہ یہ سب مائنورٹی ہے، مائنورٹی بھی نہیں، سب مائنورٹی ہے. دوسری چیز، بہت زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں ان میں جو پیسے والے ہیں. تیسری چیز، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کم لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. بہت زیادہ بزنس مین نہیں ہیں، تھوڑے بزنس مین ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک طاقت ہے جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کہ وہ طاقت کیا ہے؟ کہ مجلس حسین. کہ مجلس حسین طاقت ہے. آخر ہوتا کیا ہے؟ کہ یہ پوچھئے کیا نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں کس کس کے دل میں اتر رہی ہیں. اور دل کا آئینہ ہوتا ہے چہرہ. میں آپ کے چہروں کی فیلنگ سے سمجھ جاؤں گا کہ کون سمجھ رہا ہے، کون نہیں سمجھنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. زندہ باد. رضان محترم،
اس نے کہا لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مجلس حسین ہے۔ کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ کتنا بھی شیطان بہکائے، کتنا ہی ادھر ادھر ہو گیا ہو، جب مجلس میں چلا جاتا ہے تو اس کے ایمان کو ریفائننگ مل جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے مجلس میں، اور یہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے۔ کہ اچھا یہ مجلس ہوتی کب ہے؟ کیا ہوتی کب ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں کوئی موسم ہے اس کا، کوئی سیزن ہے جس میں مجلسیں ہوتی ہیں؟ کہا محرم اور سفر میں ہوتی ہے۔ کیا پھر اس کے بعد نہیں ہوتی سال بھر؟ کہا نہیں ہوتی رہتی ہے۔ کہ کب ہوتی ہے؟ کہ بھئی ہر مہینہ ان کو بہانا چاہیے مجلس کرنے کے لیے، ادھر شب جمعہ ہی مجلس کر لیتے ہیں، پھر ہر مہینے میں کسی نہ کسی امام کی ولادت یا شہادت آئی مجلس کر لیتے ہیں، ولادت آئی تو پھر بیٹھ کے ان کے فضائل سن لیتے ہیں، قصیدے کہہ لیتے ہیں۔ کیا اور کیا اس کے بعد مجلس ختم؟ کا نہیں، ان کے یہاں شادی نہیں ہوتی جب تک کہ مجلس نہ کر لے۔ کیا اچھا مجلس کر لیے اس کے بعد کیا پھر اس کے بعد ان کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو مجلس کرتے ہیں، اس کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے تو مجلس کرتے ہیں، بچہ کالج سے فارغ ہو گیا تو مجلس کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو مجلس کرتے ہیں، آفس کھولتے ہیں تو مجلس کرتے ہیں، ان کی کوئی منت پوری ہو جاتی ہے تو مجلس کرتے ہیں۔ یہ نہ پوچھو کب مجلسیں نہیں ہوتی ہے، بس یہ سمجھو کہ یہ جب تک زندہ ہے کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا کوئی مر گیا، سوم آئی مجلس ہوئی، دہم آئی مجلس ہوئی، پھر چہلم آیا اس کی مجلس ہوئی، پھر 6 مہینے کی مجلس، برسی کی مجلس۔ کہ یہ مرتے مر جاتے ہیں لیکن مجلس حسین نہیں چھوڑتے۔ تو اب پالیسی نکالی گئی کیسے مجلس کی اہمیت کو کم کیا جائے، کیسے کیا کیا جائے کہ مجلس کی اہمیت کم ہو جائے۔ کہا کہ اتنی مجلسیں انٹرنیٹ پہ ڈال دو، اب گروپ کوئی بھی گروپ اٹھا کے دیکھیے، کوئی گروپ ایسا نہیں ہے آپ 10 بجے 11 بجے کے بعد جب موبائل کھولیں گے، میں اپنی پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ موبائل کھلا ہی رہتا ہے، اب جب کھولیں گے ہر گروپ میں کم سے کم 140 150 میسیجز، اس میں سے کم 15-20 مجلسیں تو ہوتی ہیں، لیکن سچ بتائیے کتنی مجلسیں ہم دیکھتے ہیں؟ ایک پالیسی چلی کہ اتنی مجلسیں ڈاؤن لوڈ کر دو کہ یہ اہمیت نہ دے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اہمیت نہ دے۔ اب ان کے دل میں یہ آ جائے اب امام باڑے جانے کی کیا ضرورت ہے، آن لائن تو مجلس آ رہی، گھر بیٹھے سنتے ہیں۔ بے شک سنیے، مجلس ہے، چاہے وہ امام باڑے میں ہو یا آن لائن ہو، لیکن پھر بھی آن لائن کی مجلس اور ہے، امام باڑے کی اور ہے، کیونکہ آپ کو آن لائن میں بزم سیدہ کہاں سے ملے گی، بزم مولا کہاں سے ملے گی؟ تو ان کی پالیسی کو ان پر پلٹنے کا ایک طریقہ ہے، جب بھی امام بارگاہ میں مجلس ہو اس میں آئیے، پھر اس کے بعد خالی وقت میں پھر وہ مجلسوں کو سنیے۔ تو عزیزان محترم یہ ایک پالیسی چلائی گئی، تو CIA کے ایجنٹ نے کیا کہا، یہ مرتے مر جاتے ہیں، مجلس نہیں چھوڑتے، اتنی پابندیاں عائد ہوئی، لاک ڈاؤن چلے، مجلسیں اور بڑھ گئی، نہیں آ سکے تو آن لائن چلنے لگی، اپنی مجبوری ہے نہیں آ سکتے تھے، آن لائن دیکھ رہے تھے۔ تو عزیزان محترم مجلس حسین ایک عظیم چیز ہے، آپ سوچیں ہماری حیثیت کا اور بزم سیدہ کہاں، یہ گفٹ نہیں تو اور کیا ہمارے لیے۔ ہمارے بچے اس میں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ بڑوں کے پاس وہ جواب نہیں ہوتے جو ہمارے بچوں کے پاس ہوتے ہیں، بہت مشہور چیز ہے، اور کئی جگہ میں پڑھ چکا ہوں، سن بھی چکا ہوں بہت سے علماء سے، کسی بچے سے کسی نے سوال کر لیا کہ تم سب علی علی کرتے رہتے ہو، جبرائیل رسول کے پاس آتے تھے؟ کہا ہاں بالکل آتے تھے، علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ بچہ تھا کیا جواب دیتا؟ بچے نے کہا کہ یہ تو نہیں جانتا کتنی مرتبہ آئے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جتنی مرتبہ رسول کے پاس آئے۔
اس کے ڈبل مرتبہ علی کے پاس آئے. یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ کہ تم نے نہیں سنا رسول اللہ نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. آنے کے لیے دروازے سے، جانے کے لیے. یہ علم ہمارے بچوں کو ملتا کہاں سے؟ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کتابیں لے کے بیٹھے. خوش نصیب ہے وہ حضرات جو کتاب لے کے بیٹھتے ہیں. عادت کر لیجیے گا رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر موبائل کے بدلے کتاب پڑھیں. موبائل میں آپ فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں؟ رینڈملی آپ صرف ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، رینڈملی کوئی سبجیکٹ نہیں، کچھ نہیں. کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے. 1 بج گیا 2 بج گیا، ہوش آیا ارے 2 بج گئے، اب سوتے. پھر کچھ یاد آیا چلو اور دیکھ لیتے. نتیجہ کیا ہوا؟ صبح کی نماز غائب. ذات محترم اتنا نہ سو کہ صبح کی نماز اڑ جائے. سوتا کیوں ہے آدمی؟ جب جاگتا زیادہ ہے. تو یاد رکھیے گا ذات محترم، ہم لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے خمیر میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مجلس حسین جیسا تحفہ ہمیں مل گیا. جناب نوح کی کشتی میں کتنے آدمی تھے جانتے ہیں آپ؟ 80 آدمی تھے. 4 آدمی کے نام بتائیے، کوئی بتا پائے گا؟ نہیں. 80 آدمی تھے، ایک کا بھی نام یاد نہیں. حسین کے ساتھ 72 تھے، سب کے نام پتہ، ان کی ولدیت پتہ، وہ کس قبیلے سے تھے پتہ. کیوں؟ سورج جب نکلتا ہے نا، ایسا نہیں کہ ستارے نہیں ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے. نوح ایسے چھائے ہوئے تھے کہ چاہنے والے چھپ گئے. کیا کہنا میرے حسین کا. ایک حسین نے 71 سورج پیدا کر دی. سب پتہ ہے کون. اور دوسری بات یہ ہے، تاریخ ایک عجیب چیز ہے. ہسٹری میں بڑے چھپ کے رہ جاتے ہیں. آپ ہندوستان کی آزادی کی ہسٹری انڈیا میں پڑھیے، کچھ اور بتاتی ہے. پاکستان جا کے میں نے پڑھا تو وہاں پہ کچھ اور بتایا گیا، کتابیں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. انڈیا میں پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں تھا آزادی میں. بہت کم مسلمانوں کے نام. پاکستان میں جا کے ہم نے پڑھا تو لگا کہ ہندو بھائیوں کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں، سارے مسلمانوں نے آزاد کروائے. کتنے سال ہوئے آزادی کو؟ چند سال. 70-80 سال میں ہسٹری بدل گئی. کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ بڑوں کے نام چھپ گئے، لیکن 1400 سال گزر گئے. میرا حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، کل بھی حسین رہے گا. ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی تھی. ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور جھنڈا ملک کی عزت ہوتا ہے. پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی عزت ہے تو ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان کی عزت ہے. بیلجیم کا جھنڈا بیلجیم کی عزت ہے، کینیڈا کا جھنڈا کینیڈا کی عزت ہے، یو ایس اے کا جھنڈا یو ایس اے کی عزت ہے. لیکن آپ اس جھنڈے کو یہاں لہرا نہیں سکتے، کیونکہ ہر جھنڈے کی ایک ٹیریٹری ہے، ایک حد ہے. اگر آپ اپنے گھر کے چھت پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیجئے، دیکھیں چند دن میں سی آئیڈیا آ جائے گی کیا کر رہے ہو. یہاں لگے گا تو اپنا جھنڈا لگے گا، یہ نہیں. لیکن کوئی کائنات میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں عباس کا جھنڈا نہ لہراتا ہو، جہاں حسین کا جھنڈا نہ لہراتا نہ ہو. اس لیے جھنڈا وہی لہراتا ہے جو حد مملکت میں آتا ہو. ہمارا جھنڈا صرف ہندوستان کی حد ہے، پاکستان کا جھنڈا صرف پاکستان کی حد ہے.
لیکن مولا عباس کا جھنڈا، دنیا ختم ہو جائے لیکن حدود ختم نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد تو عزیزان محترم، وفا شرط ہے۔ ان کو پہچاننا اسی طریقے سے جا سکتا ہے جب ہم ان سے وفا کریں۔ بے وفائی اہل بیت سے اگر کوئی کرے تو کیا پہچانے گا اہل بیت؟ جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ دعا کی، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے 7,000 چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، میں جانتا ہوں 7,000 کسی کے چاہنے والے نہیں ہوتے۔ کہ نہیں، سب کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے، کہنا اور بات ہے۔ کیا کروں؟ فلٹر کرو۔ 7,000 میں سے 700 کو چنا۔ ایک نبی کا چناؤ تھا کہ میں نے 700 کو چنا، کہ 700 بھی کسی کے چاہنے والے نہیں ہوتے۔ 70 کو چنا، کہ 70 بھی نہیں ہو سکتے۔ 7 کو چنا، کہ 7 بھی کسی کے سچے اور اچھے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ کہ پھر میں کیا کروں مالک؟ کہ جس پہ پورا بھروسہ اسے چن لو، ایک کو چنو۔ ایک کو چن لیا کہ مالک یہ تو پکا اور پکا چاہنے والا ہے، امتحان لو کتنا چاہتا ہے۔ کہ کیا کروں امتحان میں؟ کہ لے کے نکلو، کچھ دن سفر کرو گے تو پتہ چلے گا وہ کیسا ہے، کیا ہے۔ آدمی کو پہچاننا ہو تو مولا بھی کیا کہتے ہیں؟ سفر کر کے دیکھو، ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں۔ کہ سفر کرو اس کے ساتھ۔ سفر کرے، جا رہے تھے، دیکھا کہ سامنے ایک بستی ہے، ایک پیڑ کے پاس بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا ریسٹ لے لیتے، کیا خیال ہے؟ کہ ہاں تمہیں بھوک لگی ہے؟ کہ ہاں بھوک لگی ہے سرکار۔ کہ مجھے بھی لگی ہے۔ سامنے بستی ہے، جا کے روٹی لے آؤ گے؟ کہ ہاں لے کے آتا ہوں۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس 2 درہم ہے۔ عیسیٰ نے کہا میرے پاس 1 درہم ہے، تو 3 ہو گئے، جاؤ 3 درہم کی روٹی اور کچھ سالن لے کے آؤ۔ چلا، جا کے اس نے 3 درہم دیے تو 3 روٹیاں اور سالن ملا، کسی پرندے کا سالن تھا۔ اب وہ لے کے چلا، راستے میں شیطان نے بہکایا، آدمی 2 ہو، روٹیاں 3 ہیں، اگر 1.5 روٹی کھاتے ہیں تو تم تو نقصان میں رہے، تمہارے 2 درہم تھے تو تمہیں 2 کھانا چاہیے، ان کا 1 تھا تو 1 کھانا چاہیے۔ کہا صحیح بولا، تو کیا کروں؟ چپ چاپ 1 کھا لے۔ پٹی شیطان کی پڑھائی ہوئی تھی، بیٹھ کے 1 روٹی کھا لی۔ آیا، عیسیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، کتنی روٹی تھی؟ کہ 2 روٹی۔ درہم کتنے تھے؟ کہ 3 درہم تھے۔ کہ 3 درہم میں 2 روٹی آئی؟ کہ ہاں، میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ آپ نے 7,000 میں سے مجھے چنا ہے، میں کیسے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ سرکار روٹی 2 ہی تھی۔ کہا اللہ نے کہا دیکھا عیسیٰ، میں نے کہا تھا نا یہ چاہنے والا نہیں ہے۔ کہا مالک ذرا اس کو کچھ کرامتیں دکھاؤں، کچھ معجزے دکھاؤں تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے دکھا لینا۔ جناب عیسیٰ نے اشارہ کیا تو جس پرندے کا سالن تھا وہ پرندہ بن کے اڑنے لگا۔ اب کھڑا ہو کے واہ واہ کیا کہنے، آپ کا کمال ہے، آپ سالن سے پرندے کو نکال سکتے اور اڑا سکتے۔ کہا چپ، یہ بتا روٹی کتنی تھی؟ سرکار وہ تو 2 ہی تھی۔ اللہ نے کہا آپ کیا کہتے ہو عیسیٰ؟ کہ اور تھوڑا موقع دے دے مالک۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ دریا آئی، اب دریا کو پار کرنا تھا۔ کہ چلو بسم اللہ۔ کہ سرکار مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ کہ میرے ساتھ چلو، میرے قدم پہ قدم رکھتے چلنا، نشان قدم پہ قدم رکھنا، انشاءاللہ پار کر لو گے۔ کہہ کے پیدل چلنے لگے پانی کے سطح پر۔ جناب عیسیٰ جب یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو اللہ نے کتنی کرامتیں دی ہیں، آپ گوشت کا کبوتر بنا سکتے ہو، دریا پہ چل سکتے ہو۔ پلٹ کے کہا بتا روٹی کتنی تھی؟ وہ تو 2 ہی تھی۔ کہ اب بھی عقل نہیں آئی، اور آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک میت آ رہی ہے اور ماں رو رہی کہ میرا ایک بیٹا تھا مر گیا، ایک بیٹا تھا مر گیا، رو رہی ہے۔ یہ اس کے پاس گیا،
چاہتی ہو تمہارا بیٹا مل جائے، وہ جو میرے ساتھ آ رہے ہیں نا وہ زندہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے۔ ماں آ گئی وہاں پہ، کیا میرے بچے کو کیا آپ زندہ کر دو گے؟ کہا کر دیں گے، زندہ کر دیا۔ اللہ سے دعا مانگی، پروردگار شاید اس کا ایمان تازہ ہو جائے لہٰذا تو زندہ کر دے۔ اب وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ جب زندہ ہو کے بیٹھ گیا تو پھر فضائل بیان کرنے لگا، تم نہیں جانتے یہ گوشت کا پرندہ بنا سکتے ہیں، پانی پہ چل سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ کیا بتا روٹی کتنی تھی؟ وہ تو 2 ہی تھی سرکار۔ کیا تجھے اب بھی عقل نہیں ہے؟ معجزے پہ معجزہ دیکھتا ہے پھر بھی عقل نہیں آئی؟ غصہ ہو کے جا۔ اب اس نے کہا کہ غصے سے مجھے جھڑکنا اور ہے، منوا کے دکھائیے آپ کہ روٹی حقیقت میں تھی کتنی۔ اب یہ چیلنج ہو گیا کہ اچھا چل میرے ساتھ۔ نبی بھی نبی ہوتا ہے۔ تھوڑا آگے گئے، دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ کہ سرکار سونے کی اینٹیں، کہ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ہے۔ کہ نہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، ہم 2 ہیں، اینٹیں 3 ہیں، ایک تیری ایک میری، یہ جو فالتو ہے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ کہ نہیں پھینکے گا نہیں۔ کہ کیوں؟ جس نے جتنی روٹی کھائی اس کو اتنی اینٹیں ملنی چاہیے۔ تو نے ایک کھائی، 1 اینٹ تیری، میں نے ایک کھایا، 1 اینٹ میری۔ سرکار بات ایسی ہے، راستے پہ بھوک لگ گئی تھی، یعنی جھوٹ بھی بول کے سچ پہ آتا ہے تو لالچ میں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور یہ عیسیٰ کا چاہنے والا تھا، لیکن کیا کہنا میرے مولا کو کیسے کیسے چاہنے والے ملے، مولا حسین کو کیسے کیسے چاہنے والے ملے۔ دیکھیے ایمان لانا اور بات ہے ایمان پہ مستحکم رہنا، باقی رہنا بہت کٹھن منزل ہے، باقی رہنا۔ تھوڑی سی مثالیں میں آپ کو دے دوں تاکہ بچے جو سامنے بیٹھے ان کے سمجھ میں آ جائے۔ مدینے میں ایک لوہار ہوا کرتا تھا، ابھی پورا کلمہ نہیں آیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ ابھی نماز نہیں آئے، روزے نہیں آئے، حج نہیں آیا، صرف لا الہ الا اللہ کہنا۔ لیکن اس وقت لا الہ الا اللہ کہنا بہت مشکل تھا، جو کہتا اسے مار ڈالا جاتا۔ تو لوہار تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہا۔ گئے وہاں پہ، مشرک پہنچے، کہا یہ کہنا چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑوں گا، ماریں گے، کہا مار لینا۔ اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گیا، ہوش میں لایا گیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ ایمان پہ باقی رہنا۔ جب انسان اپنے امام کو یا معصوم کو پہچان لیتا ہے نا تو پھر وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ماننا الگ ہے، معرفت الگ ہے، پہچاننا الگ ہے۔ اب اس کو جو بھٹی ہوتی ہے نا آگ کی، اس پر اوندھا لٹایا گیا اور پشت پہ سوار ہو گئے۔ اب کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے ختم ہو گیا۔ جب رسول کو پتہ چلا تو رسول اللہ نے کہا میں اس کے ایمان کو سلام کرتا ہوں۔ اسے کہتے استحکام۔ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے میں، اس پہ باقی رہیے۔ ہم کتنی دیر کے لیے باقی رہتے ہیں؟ آپ خود انالائز کر لیجئے، صبح سے لے کے شام تک کتنی مرتبہ باہر نکلے، کتنی مرتبہ اندر ہو گئے۔ غلط کام کیا، ایمان سے ہٹ گئے، توبہ کر لی، پھر ایمان پہ آ گئے۔ غلط دیکھا، ایمان سے ہٹ گئے، توبہ کر لیا، پھر ایمان پہ آ گئے۔ جھوٹ بولا، ایمان سے نکل گئے، پھر توبہ کر کے ایمان پہ آ گئے۔ ہم آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن استحکام بہت ضروری ہے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ میرا چاہنے والا ایسا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جیسے کوئی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، اللہ نے زمین کے بیلنس کے لیے پہاڑوں کے کیل بنائے ہیں۔ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا اتنا ہی اندر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی پہاڑ کو ہلا نہیں سکتا، میرے چاہنے والے کے ایمان کو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ ذری سی بات پہ ایمان بہک گیا، ذری سی بات میں، یہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ۔
مجھے پہ مصائب، مجھے پہ سارے امتحان، غلط چیز ہے۔ صبر ضروری ہے، ایمان میں صبر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے ابھی لوہار کا واقعہ سنا، اب سنیے حاجر بن عدی کیسے چاہنے والے تھے، سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، انگلیوں سے ناخنوں کو کھینچا گیا، اب کیا کہتے ہو، کہا لا الہ الا اللہ، انچ بائی انچ انگلیوں کو کاٹا گیا، اب کیا کہتے ہو، لا الہ الا اللہ، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، کہا لا الہ الا اللہ، اسے کہتے ہیں ایمان۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص چاہنے والا آ کے کہتا ہے مولا غریب ہوں، دولت چاہیے، کہ چاہیے دولت، ہاں، کہ یہ سامنے کیا ہے، کہ پہاڑ ہے، غور سے دیکھ، پورا سونے کا، پورا سونے کا، جتنا چاہیے کاٹ کے لے جا۔ کیا اتھارٹی ہے، جتنا چاہتا ہے لے جا، لیکن ایک شرط، کا کیا، ہماری محبت یا رکھ دے، وہ لے جا۔ کہ مولا نہیں چاہیے، اتنی بڑی دولت تمہیں نہیں چاہیے، نہیں مولا، کتنی بھی بڑی دولت دولت ہے اور آپ کی محبت ایمان ہے۔ تو جو واقعی امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں کنورشنز نہیں پیدا ہوتے، ان کا ایمان وائبریٹ نہیں کرتا کہیں پہ، مستحکم ہوتا، بلکہ چھٹے امام کیا کہتے ہیں، جیسے مصیبتیں ہمارے چاہنے والوں پہ آتی ہے وہ اتنا کھرا سونا جیسا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ معاویہ کا ایک غلام تھا، اٹھتے یا علی، بیٹھتے یا علی، کھاتے یا علی، سوتے یا علی، لقمہ منہ میں نہ ڈالتا جب تک کہ مولا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ معاویہ کو خراب لگا، تو میرا غلام ہے یا علی کا؟ کہ جسم تیرا غلام، روح علی کی غلام ہے۔ کہا کہ یہ سی بات ہے، گھٹنوں سے کاٹ دیا گیا، اب کیا کہتا ہے، کہ یا علی مدد، ران کاٹ دیے گئے، یا علی مدد، کلائیوں سے ہاتھ کاٹ دیے گئے، یا علی مدد۔ کہا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ علی کا جو مکان ہے وہ کس رخ میں ہے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ کہا اس رخ میں، ادھر کی رخ کی کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور دنیا سے چلا گیا۔ اسے کہتے ہیں چاہنے والا۔ اپنے آپ کو مولائی کہنے سے کوئی مولائی نہیں ہو جاتا۔ آج کل تو فیشن چل پڑا ہے، نام کے ساتھ مولائی، نام کے ساتھ نجفی۔ اگر بے شک آپ لگائیے مولائی، نجفی لگائیے، اس سے بڑی پہچان کیا ہوگی، لیکن ویسے بن کے بھی تو دکھائیے، اس طرح بن کے دکھائیے۔ فضان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے، مجلس حسین، جہاں پہ ہمیں ریفائننگ ملتی ہے۔ جناب قیس مولا حسین کے طرف سے گئے تھے ایلچی بن کے، جناب مسلم کو ایک خط بھیجا تھا مولا حسین نے کہ یہ خط لے جا کے حسین کو دے دینا، کہ دیکھو یہ امانت ہے میری تمہارے پاس، خبردار کوئی اس کو پڑھنے نہ پائے، میرے اور مسلم کے درمیان کی بات ہے۔ ٹھیک ہے مولا، لے جاتا ہوں۔ ادھر جب کوفیوں کو پتہ چلا تو تاک میں لگ گئے کہ کدھر سے قیس آ رہے، جیسے قیس آئے پکڑ لیا گیا، کہ تمہارے پاس ایک خط ہے۔ جلدی سے خط کو نکالا، پھاڑ کے اسے پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد منہ میں ڈال لیا، چبا کے نکل گئے۔ کہ کیا لکھا تھا حسین نے؟ کہ وہ میرے پاس ہے یہاں پہ۔ کہ ہمیں بتاؤ؟ کہ نہیں، امام کا مال ہے، اسے خراب نہیں جانے دوں گا، خراب نہیں جانے دوں گا۔ ایک مومن تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب بھی مومن تھے، علاج کیا کہ سر آپ کی فیس تم سے کیا لینا، تم ہمارے ایمانی بھائی۔ بہت خوش ہو گیا، کچھ پرہیز بتائیں گے، کیا پرہیز کروں؟ کہ سب کچھ کھانا، مال امام نہ کھانا۔ تو عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سے ہمیں لیسنز ملتے ہیں۔ جناب قیس کو اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، پیروں میں
زنجیر باندھ کے الٹا لٹکایا گیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ کہا نہیں بتاؤں گا، حسین کی امانت ہے، مر جاؤں گا لیکن نہیں بتاؤں گا، بتاؤں گا تو صرف مسلم کو بتاؤں گا۔ اوٹتے ہوئے تیل میں ان کو ڈبو کے نکالا گیا، آنکھ کی چربی پگھل کے باہر آ گئی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے امانت کا خیال کیا اور دنیا سے گزر گئے۔ ایسے چاہنے والے تھے، اسے کہتے چاہنے والا، اسے کہتے چاہنے والا۔ ایک صحابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا کہ تم علی کے شیعہ ہو، تو رونے لگے۔ کیوں روتے ہو؟ کہ تم نے اتنا بڑا درجہ کیسے دے دیا، میں اس لائق ہی نہیں ہوں، جبکہ عظیم صحابی، میں اس لائق نہیں ہوں جس کا نام تو نے لے لیا شیعہ۔ شیعہ کا مطلب علی کا وہ چاہنے والا جو کبھی وہ نہیں کرے جو علی کو پسند نہیں ہے۔ رضان محترم، ہم اگر دعویٰ کرتے اس دعوے کو ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال گفتگو چل رہی تھی، یہ جیسے چاہنے والے حسین کو ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، اور خود حسین نے کہا تھا جیسے میرے چاہنے والے ہیں۔ کب کہا تھا یہ بات؟ جب زینب نے بلایا، بھیا حسین ادھر فوج پہ فوج آ رہی ہے، آپ کے پاس تھوڑے سے مٹھی بھر صحابی ہیں، آپ نے ان کو آزمایا ہے؟ کیا زینب نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی۔ حسین کے منہ سے بتلا کر حجت بنانا تھا۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی، ایک صحابی نے سن لیا، دوڑ کے گیا، بھائیو آ جاؤ، زہرا کی بیٹی کو ہمارے وفا پہ شاید بھروسہ نہیں ہے، چلو ثابت کرنے کے لیے۔ حسین کے خیمے کے آگے تلواروں کی آواز آئی، حسین باہر نکلے، دیکھتے کیا ہے، ہر صحابی نے اپنی اپنی تلوار سامنے رکھ دی ہے۔ مولا شہزادی سے کہہ دیجئے یا تو ہماری وفا پہ بھروسہ کرے یا یہ تلواریں اور ہماری گردن۔ حسین نے کہا کل گردنیں کٹے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتا ہے کتنی بار کٹے گی؟ مولا نے کہا ایک بار کٹے گی۔ کہ اگر ایک کے بجائے 70 بار بھی کٹتی تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جب یہ سنا تو زینب نے فضہ سے کہا جا کے بھیا سے کہنا میرا سلام کہنا اپنے ساتھ۔ تو حسین نے کہا زینب جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ عزیزان محترم، رونا اسی بات کا ہے کہ جو رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ اس قافلے کو جب لے کے گرفتار کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف جو لے جایا گیا، راستے میں بچے تھے حسین کے ساتھ، بیویاں تھیں، 36 بچوں کا حساب ملتا ہے، 36 بچے تھے، لیکن شام تک پہنچتے پہنچتے 9 بچے رہ گئے۔ صرف تصور کر لو تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ تو باقی بچے کیا ہو گئے؟ بچے وہ تھے جو اونٹوں پہ ماؤں کے دامنوں کو پکڑے بیٹھے تھے، جب کبھی کوئی بچہ گرتا تو اسے اٹھایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوفے سے شام تک کئی چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی۔ ایک بچہ ایسا تھا جو گر کے بے ہوش ہو گیا، سپاہیوں نے سوچا کہ یہ مر گیا، چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ ایک عرب بکریاں چراتا ہوا ادھر گیا، دیکھا کتنا خوبصورت بچہ، قریب میں بیٹھا، بچے کے منہ پہ تھوڑا سا پانی ڈالا، بچہ گھبرا کے بیٹھا، دیکھ جیسے عرب کو دیکھا گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگا، پیچھے کھچکنے لگا۔ کہ بیٹا گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے تماچے نہیں مارو گے؟ نہیں، میں تمہیں تماچے نہیں ماروں گا۔ اب اس کے بعد بچے کو جب سینے سے لگائے تو بچہ کانپ رہا تھا۔ کہ لگتا ہے تم کسی اچھے خاندان کے ہو، خوبصورت بھی ہو، اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ اتنا ڈرتے کیوں؟ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لب ہلتے ہیں، آواز نہیں آتی، اتنے ہیبت میں ہے۔ یہ لے کے اب
گھر جانے سے پہلے ایک حکیم کے پاس لے گیا، یہ بچہ بولتا کیوں نہیں، اتنا ہکلاتا کیوں ہے؟ کہ یہ بچہ ہیبت میں ہے، کچھ ایسے سانحے دیکھا ہے، کچھ ایسے واقعات دیکھا ہے، یہ تجھے بتا نہیں سکتا، اچھا یہ تو بتا دے کس کا بچہ ہے تاکہ میں جا کے لوٹا سکوں۔ کہ بیٹا تیرے ماں باپ کون ہے؟ بچہ خاموش ہے، بتاتا نہیں کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ کہ بیٹا میں تمہیں پہنچاؤں گا، پھر بھی بچہ خاموش۔ یہ گھر لے کے آیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس کی بیگم نے کہا چاند جیسا بچہ ہے کیوں اس سے پوچھتے ہو، ہم پال لیتے ہیں، ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کے کپڑے بدلیں گے، دیکھو اس کے کپڑے کتنے پھٹے ہوئے، جہاں بجا زخم لگے ہیں، کس نے مارا بیٹا؟ بچہ کچھ نہیں بولتا، بچہ کچھ نہیں بولتا، یہاں تک کہ روز بچے کو بکریاں چرانے لے جاتا تھا۔ ایک دن لے کے گیا اور کہا کہ مجھے ذرا کام ہے، تم لے کے بکریوں کو آ جانا۔ بچہ پتہ نہیں کیوں دیر ہو گیا، عرب کو غصہ آیا، آگے بڑھ کے اس نے گریبان تھاما کہ تو نے اتنی دیر کیوں کی؟ بس گریبان تھاما، بچہ بے ہوش ہو گیا۔ اتنا ہیبت میں تھا بچہ، ڈرا ہوا تھا، بے ہوش ہو گیا۔ اب جیسے بے ہوش ہو گیا تو یہ واپس آیا، بچے کو ایک جگہ لٹایا، رات کو سوتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بی بی خواب میں آئی ہے، تو نے میرے بچے کو کیوں ڈرایا، تو نے میرے بچے کو کیوں ڈرایا؟ کہ بی بی تو کون ہے، میں کیوں تیرے بچے کو ڈراؤں گا؟ کہ میں حسین کی ماں سیدہ، یہ ہمارے اہل بیت کا بچہ ہے، اہل بیت کا بچہ ہے۔ کہ یہ بتاتا کیوں نہیں؟ کہ یہ ڈرتا ہے کہ اگر کہہ دے حسین کا رشتہ دار ہو، ان کی اولاد سے ہو، تو کوئی تو تماچے نہ مارے۔ عزیزان محترم، کتنی دہشت تھی بچوں کو، کتنی دہشت تھی۔ اس طرح سے کوفے سے شام یہ قافلہ آیا۔ شام میں مولا کا ایک چاہنے والا تھا جناب عبداللہ، میں ذرا تھم تھم کے مصائب پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ بہت پرسہ دیں گے۔ نابینا عبداللہ، 2 جنگوں میں دونوں آنکھیں چلی گئی تھی، ایک 4 سال کی بیٹی تھی اس کی۔ عبداللہ کی بیٹی اکثر کہتی مجھے کچھ کہانی سناؤ تو میں سوؤں گی، تو عبداللہ بیٹھ جاتا، آؤ میں سناتا ہوں میرے مولا کی کہانی۔ میرا مولا خیبر میں گیا تو ایسا تھا، میرا مولا بدر میں گیا تو ایسا تھا، میرا مولا احد میں گیا تو ایسا تھا۔ اب مولا کی تعریف سنتے سنتے دیکھیے، ہمارے بچوں کو جب ہم پریوں کی کہانیاں سناتے ہیں تو بچے کیا ضد کرتے؟ مجھے پری کو دیکھنا ہے۔ اب یہ بچی ضد کرنے لگی مجھے مولا کو دیکھنا ہے، مجھے مولا کو دیکھنا ہے۔ باپ کہتا کاش میں تجھے دکھا سکتا۔ 19 رمضان کو میرے مولا کو ایسی ضربت ماری گئی، 21 رمضان کو میرا مولا شہید ہو گیا۔ اب بچی کہتی کیا ہو نہیں سکتا کہ وہ واپس آ جائے، ایک مرتبہ مجھے نظر آ جائے، بابا مجھے مولا کو دیکھنا ہے۔ ایک دن کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر مولا کبھی آئیں گے تو میں کہوں گا میری بیٹی آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، میں ملاقات کرا دوں گا۔ جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں آیا، جناب زینب خطبہ دے رہی تھی اور ہو بہو آواز علی جیسی تھی۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ کہا بیٹی جلدی آ، تو دیکھنا چاہتی تھی نا میرے مولا کو، آج میں تجھے دکھاؤں گا۔ میرا مولا ذوالجناح پہ بیٹھا ہوگا، چہرے پہ نقاب ہوگا، ہاتھوں میں ذوالفقار ہوگی، ایسی جوانی ہوگی، ایسی رنگت ہوگی۔ اب بچی نے کہا چلو بابا مجھے دکھاؤ۔ دیکھو یہ آواز آ رہی ہے نا، میری آنکھیں نظر نہیں آتی بیٹا، مجھے لے کے آواز کی طرف چلنا۔ ایک مرتبہ بچی آگے آگے، عبداللہ کندھے کا سہارا لیے دھیرے دھیرے جیسے بازار کوفہ میں پہنچی۔ بچی نے کہا بابا میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کہا کیوں؟ تماشائیوں کا مجمع ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، اور یہ جو خطبہ دے رہی ہے یہ ایک بی بی ہے۔ اب پریشان ہو گئے عبداللہ، بی بی کی آواز علی جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ ہو نہ ہو کوئی علی کی رشتہ دار ہوگی، ذرا مجھے اس کے پاس لے جانا۔ 2 قدم بچی چلی، رک گئی۔ بابا کچھ سر نیزوں پہ نظر آتے ہیں، بیٹی ذرا جلدی چل، میرا دل بڑا دھڑک رہا ہے۔ ایک سر کے پاس رک کے کہتی ہے بابا ان سروں میں ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا سر۔ ماشاءاللہ بڑی اچھے ڈھنگ سے آپ سن رہے ہیں، ماتم کرتے ہوئے سنیے گا۔ ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ جو رونا چاہتے تھے انہیں تماچے مارے جاتے تھے۔ اب بچی نے کہا
ٹھیک ہے میں اور آگے بڑھتی ہوں، 2 قدم چلی پھر رکی بابا، 2 چھوٹے چھوٹے سر تھے، وہ اون و محمد کے سر تھے۔ کہا بیٹی ذرا جلدی آگے بڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا بابا مر جائے۔ اور آگے بڑھی، ایک جگہ رک کے کہتی ہے بابا ایک چاند جیسا خوبصورت سر، ایسا لگتا ہے 18 سال کی جوانی میں اسے شہید کر دیا گیا۔ بیٹی جلدی آگے بڑھ، بچی 2 قدم چلی پھر رک کے کہتی ہے بابا ایک شیر جیسا سر ہے جو گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ کہا بیٹی جلدی چل میں مر جاؤں گا۔ اتنے میں کہا بابا ایک جوان ہے، ایک مرد بھی ہے۔ کہا ہاں بس تو وہی میرا مولا ہوگا۔ کیا ہاتھوں میں ذوالفقار ہے؟ کہ نہیں۔ چہرے پہ نقاب ہے؟ کہ نہیں۔ کیا گھوڑے پہ سوار ہے؟ نہیں۔ کہا پھر کیسا ہے وہ جوان؟ کہا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق۔ بیٹی جلدی چل۔ اتنے میں عابد کی آواز آئی، سید سجاد نے کہا عبداللہ سلام۔ کہا بیٹی یہ بھی میرے مولا کی آواز۔ ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے مولا یہ آپ ہو؟ کہا نہیں عبداللہ میں علی نہیں، میں حسین کا بیٹا علی۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہے، بس 2 منٹ کی اور زحمت۔ خوب رو رہے ہیں ماشاءاللہ، چلا چلا کے روئیے، ایسے روئیے جیسے ہمارے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ آپ کے رونے پہ کوئی تازیانے نہیں مارتا، آپ کے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا۔ میری بہنیں بھی رو رہی ہیں، ان کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اللہ رونے والوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے بیٹی جلدی سے میری تلوار میرے ہاتھ میں دے، جلدی سے ہاتھ میں دے۔ کہا مولا سید سجاد آپ بتائیے یہ آواز علی جیسی کس کی ہے؟ کہ وہ میری پھوپھی اماں زینب خطبہ دے رہی کہ پروردگار مجھے آج تک زندہ کیوں رکھا، علی کی بیٹی بازار میں آ گئی۔ یہ کہنے کے بعد تلوار نکالا کہ بیٹی بتاتی رہنا میں حملہ کروں گا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں پہ عبداللہ ٹوٹ پڑے۔ بیٹی کہتی بابا دائیں طرف تلوار چلاتے، بیٹی کہتی بابا بائیں طرف تلوار چلاتے۔ ایسے میں کسی نے ایسا نیزہ مارا، عبداللہ تڑپ کے زمین پہ گرے۔ ننھی سی بچی جا کے کہتی ہے بابا میرا کوئی نہیں ہے، بابا میری ماں نہیں ہے، بابا آپ مجھے کس پہ چھوڑے جاتے ہیں؟ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، اے بہن میں سکینہ تجھے اپنے ساتھ رکھوں گی، آج کے بعد سے تو میری بہن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائے تسلیما لامر مولا۔ تمام حضرات آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ سے بھیگی ہوئی ہیں، ان بھیگی آنکھوں کے ساتھ، ان آنسوؤں کے ساتھ جناب زہرا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کیجیے گا۔ ساتھ میں سب مل کے بآواز بلند ہاتھوں کو بلند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب الضر اذا دعاہ ویکشف السوء، بلند آواز میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض۔ پروردگار بحق زہرا بیا بالوہا بنوہا ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ پروردگار سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔